السلام علیکم۔ داستان میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا جاتا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے حصول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہوں اور سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کے برے اعمال کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ ڈالا، سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں پھنسا دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کا خزینہ ہے اور اس کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 مبارک فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 248, और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज्जिज मूसा और मुअज्जिज हारून के तरके की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। बनी इसराइल के संदूक के इस वाक़े से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आया हो जाती हैं। पहली चीज यह है कि बुजुर्गों की तबर्रुकात की अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बड़ी इज्जत है और इनके जरिए से मखलूक खुदा को बड़े बड़े फैज और बरकत हासिल होती हैं। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में यह पहुंचाया गया तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की शहादत दी कि इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोमिनों के कुलूब का इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। इसी तरीके से यह ताबूत बनी इसराइल के पास रहा और बनी इसराइल इस ताबूत की बरकतें हासिल करते रहें। अभी ताबूत सकीना कहां पर है, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। यह ताबूत सकीना की तलाश में आज भी यहूदी मगन हैं, मगर अब तक वो इस ताबूत सकीना को तलाश नहीं कर सके। बहुत सारी रिसर्च और जो मुशाहिदे हैं उनकी बिना पर यह कहा जाता है कि ताबूत सकीना बैतुल मक़दस ही के आसपास या उसके नीचे कहीं पे दफन है, मगर अब तक वो तलाश नहीं किया जा सका। तो ये था हमारा आज का सिलसिला ताबूत सकीना के बारे में। हमने कुरानी हवाले से ये जाना कि ताबूत सकीना क्या था और इसमें क्या मौजूद था, और कुरान पाक में ही इसका जिक्र आया है कि ये कब बनी इसराइल को वापस मिला था। इसी तरह की कुरानी वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।